بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم خواجگان پڑھا گیا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے پڑھنے میں ہم سے جو غلطی کجی بتائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ قرآن حکیم اور برہان رشیدی آیات بینات سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب ریاض سلطانی صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ قرآن حکیم برہان رشیدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنات هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد ریاض سلطانی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں قرآن حکیم برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی اسی رب ذوالجلال کی حمد کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد فاروق وارسی صاحب۔ میرا غافل انسان سب کچھ جانے، جان بوجھ کر بنا ہے کیوں انجان۔ دارا سکندر جیسے شہنشاہ شان، دارا سکندر جیسے
پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے رہ جائے گا پجرا خالی رہ جائے گا پجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ ہر دم اللہ باقی من کل فانی ہمارے موسٹ سینئر صداقہ محمد فروخ فارسی صاحب جو کہ حمد باری کلام پیش کر رہے تھے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نماز عشق بس ادا کرتے رہنا نماز عشق بس ادا کرتے رہنا محمد محمد صدا کرتے رہنا ناموس رسالت کی خاطر ہی مرنا ناموس رسالت کی خاطر ہی مرنا میرے آقا سے بس وفا کرتے رہنا میرے آقا سے بس وفا کرتے رہنا اب اسی آقا کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب حامد سعید صاحب اور احمد سعید صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو دی کا آستانہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے پہنچ کر مجھے پہنچ کر نہیں لوٹ کر جانے والوں مجھے چھوڑ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ
बचाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दर मुस्तफा फिर जा तेरी हाज़री लगेगी मुझे फिर करम से उनके नई जिंदगी मिलेगी मेरे लब पे रात दिन है मेरे लब पे रात दिन है शायद तराना बचाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। बचाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। नन्हे मुन्ने सनाहा जो कि बारगाह रसालत में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको इस सनाखानी का सदका इस दुनिया का हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अब जनाब सईद साहब के दूसरे अफसर अहमद साहब अहमद सईद साहब बारगाह रसालत अपनी हाज़री पेश करें। सलाम या रसूल अल्लाह फरिश्तों में है हंगामा रसूले पाक आते हैं। फरिश्तों में है हंगामा रसूले पाक आते हैं। खुले रहमत के दरवाजे रसूले पाक आते हैं। सितारों से कहो कि बिछाए उनकी आमद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सितारों से कहो कि बिछाए उनकी आमद है। अल्लाह मलाइक जिनके दर पर झाड़ने को पाक आते बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मलाइक जिनके दर पर झाड़ने को पाक आते सुभान अल्लाह, सुभान अजब रंगीन निशान तपज़ा चमन है हुस्न हज़रत का। अजब रंगीन निशान तपज़ा चमन है हुस्न हज़रत का। कि हंस बढ़ते हैं जो रोते हुए गमनाक आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। फरिश्तों में है हंगामा रसूले पाक आते हैं। सुभान अल्लाह। हमद सईद साहब जो कि बारगाह रसालत में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनका पढ़ना हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं अपनी तरफ से और जनाब मेज़बान महफ़िल मोहम्मद शबीर की तरफ से जितने भी शरीफ आए हैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ को हूँ अल्लाह ताला आपका उठाया हुआ हर एक कदम अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और आने में जी ये मैं देख रही हूँ फर्स्ट टाइम तशरीफ़ लाए माशाल्लाह, खुशूसन खुश आमदीद कहते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस आने का अजर अजीम अपनी शान करीमी के मुताबिक अता फरमाए। मुस्तफ़ा नबियों में जुदा लगता है
مصطفیٰ نبیوں میں جدا لگتا ہے، سب سے بڑی خدا کی عطا لگتا ہے۔ کیا پوچھتے ہو میرے آقا کی عظمت، کیا پوچھتے ہو میرے آقا کی عظمت، تو دشمنوں کو بھی باوفا لگتا ہے، دشمنوں کو بھی باوفا لگتا ہے۔ ہماری صورتیں کب کی مٹ جائیں، ہماری صورتیں کب کی مٹ جائیں، بس یار کو یار سے حیا لگتا ہے، بس یار کو یار سے حیا لگتا ہے۔ ابھی اس رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب محمد ناصر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند دل کی برائے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر طیبہ تو مدینے میں میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، کملی والے رسول سن لیجئے، کملی والے رسول سن لیجئے، غم کے مارے سلام کہتے
بہت پیاری نعت پڑھ رہے تھے، جو کہ سلام بھی تھا اور نعت بھی تھی. محفل آقا دی سجا کے رکھو، محفل آقا دی سجا کے رکھو، تے بخت اپنے بنا کے رکھو. کوئی خوش نہیں ہوندا تے نہ ہووے، کوئی خوش نہیں ہوندا تے نہ ہووے. تسی عشق دی شمع جلا کے رکھو، تسی عشق دی شمع جلا کے رکھو. اب اسی بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حاجی محمد افضل صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے شک محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یارغار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یارغار آپ سے ہے. اللہ اللہ. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے شک بے شک. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا،
میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، اللہ اکبر۔ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ کہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ بے شک یہ تو شاعر نے لکھا میری تو ساری بہار آپ سے ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو دنیا کی ساری بہاریں ہی سرکار کے طفیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ میں یہ چاند ستارے زمین و آسمان کوئی چیز نہ پیدا کرتا۔ تو آئیے بہادری کے لیے میں بھی دو شعر انشاءاللہ پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ بڑی مشہور منقبت ہے، آئیے سب مل کے میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بدول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم لے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق
سکت بالا ہو جو منقبت کا بھی حق ادا میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ اپنے نام کی طرح جیسے ان کا نام سلطان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثناخانی میں بھی سلطان بنایا میری مراد جناب محمد ریاض سلطانی صاحب سے ہے وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں کی حاضری پیش کرے صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے مستی نبی کے عشق کے سب کو چڑھی رہے مستی نبی کے عشق کے سب کو چڑھی رہے اور مرنے کے بعد حق میں حسرت یہی رہے کوئے نبی میں حشر تک میت پڑی رہے کوئے نبی میں حشر تک میت پڑی رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نبی کو دل سے نکالا جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا ارے سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا وہ یارو سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا جنہوں سمجھ آئیے پڑھنے سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا تو یاد ہو گیا اگلا شعر میں پڑھاں گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا اور حدیث پاک ہے تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستو تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستو ارے جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا ہاں ہاں جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا سرکار تشریف فرما ہے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرما ہے صحابہ بیٹھے ہیں بلال بھی تشریف فرما ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا تو سرکار نے فرمایا کہ بلال تم جائے گا سبحان اللہ اے بلال تو جائے گا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر سے پہلے جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ پہلے جائے گا سرکار عمر سے پہلے سرکار نے فرمایا پہلے جائے گا عثمان سے پہلے حضرت علی شیر خدا سے پہلے جاؤں گا
سرکار نے فرمایا بالکل پہلے جائے گا. آہا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے پہلے جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں مجھ سے پہلے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رو پڑے ہچکی بند گئی. تو سرکار نے فرمایا بھی روتا کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آ کے میں ایسی بے ادبی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ سے پہلے میں سبحان اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا نہیں بلال ایسا ہی ہوگا کیونکہ جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی نکیل میرے ہاتھ میں پہلا قدم تیرے ہی جنت میں ہوگا. کیونکہ سرکار کی ہر ادا میں ہر بات میں حکمت ہوتی تھی اور سرکار تو اپنے غلاموں کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک ہے ہاں شاعر کہتا ہے تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستوں ارے تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستوں ارے جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا وہ جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا ہاں جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا اور سینے میں درد غیر کا بالا نہ جائے گا. سر حشر جب اٹھائیں چہرے سے وہ نکال حضور کے حسن پاک پہ شعر ذرا محبت سے سنیے گا. ہاں سر حشر جب اٹھائیں چہرے سے وہ نکال یارو سر حشر جب اٹھائیں چہرے سے وہ نکال یوسف سے بھی پھر ہوش سنبھال وہ یارو یوسف سے بھی پھر ہوش سنبھالا نہ جائے گا ہاں یوسف سے بھی پھر ہوش سنبھالا نہ جائے گا اور سینے میں درد غیر کا بالا نہ جائے گا اور مل جائے گر نصیب سے خاک پائے رسول یارو مل جائے گر نصیب سے خاک پائے رسول پھر سرما کوئی آنکھ میں ڈالا نہ جائے گا پھر سرما کوئی آنکھ میں ڈالا نہ جائے گا. سرکار کے نالے پاک کی خاک جو ہے وہ تو آنکھوں کو روشنی بخشتی ہے. سبحان اللہ. تو بڑا کمال کا واقعہ مکہ پاک میں سرکار تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. تو ایک کافر رہتا تھا اس کی بیٹی تھی تو بیٹی تو اندر سے ایمان لے آئی لیکن جو وہ یہودی تھا کافر تھا اس کو پتہ نہیں تھا وہ نبی نہ تھا. تو عرض کی بیٹا کسی ڈاکٹر سے کسی حکیم سے نسخہ لے کے آ دوائی لے کے آ میری آنکھوں میں ڈال آنکھیں درد بھی کرتی ہیں نظر بھی کچھ نہیں آتا. سبحان اللہ. تو کہتی ہے ٹھیک ہے بابا میں لے کے آتی ہوں. تو سرکار کے نالین پاک کو جھاڑ کے کاغذ میں لے گئی تو جا کے اپنے والد کی آنکھوں میں ڈالی سبحان اللہ. تو اس کو نظر آنے لگا. سبحان اللہ. بیٹا یہ کہاں سے؟ وہ کہتا ہے بیٹا کہاں سے لائی ہو یہ اتنی اچھی دوائی کون سا حکیم ہے؟ تو عرض کی ابا جی یہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خاک لے کے آئی. اس نے بولا یہ کیوں ڈالا میری آنکھوں میں تو نہیں ڈالنا چاہتا تو میں یہ آنکھیں نکال لوں گا. تو اس نے سلائی لی گرم کی اس کو آنکھوں میں ڈالا تو جو وہ مارتا تھا نا اس میں تو روشنی اور تیز ہوتی تھی. اللہ سبحان اللہ. جو نہیں مارتا تھا روشنی اور تیز ہوتی تھی. سرکار کے نالین پاک کی خاک کی یہ کمال تھی. سرکار کی ہر ادا معجزہ تھی. سرکار ہاں مل جائے گر نصیب سے خاک پائے رسول یارو مل جائے گر نصیب سے خاک پائے رسول پھر سرما کوئی آنکھ میں ڈالا نہ جائے گا. ہاں پھر سرما کوئی آنکھ میں ڈالا نہ جائے
واقعہ یاد آ گیا سرکار کے معجزات میں سے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنگ میں ہے تو تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تو پکڑا، کچھ کو کھینچا اور ہتھیلی پہ رکھا تو سرکار کی بارگاہ میں لے آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ نکل گئی. سرکار نے فرمایا اچھا قتادہ یہ آنکھ نکل گئی، تبھی کیا کرنا ہے اس کا؟ سرکار مجھے آنکھ چاہیے. آپ نے فرمایا جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے. پتہ تو تھا نا، عاشقوں کو پتہ ہے کہ جنت ہماری ہے ہی، ویسے جنت ہماری ہے، لیکن سرکار مجھے آنکھ چاہیے. سرکار نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ بیچ میں رکھی. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کسی کا تھوک ماتر لگاؤ، کسی کے پانی اس میں برتن میں پانی بھی نہ پیو کیونکہ جراثیم ہے. تو سرکار نے جب لعاب دہن لگایا اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 سال سے عمر زیادہ ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جو ہے سرکار نے رکھی تھی اس کی روشنی اسی طرح ہی ہے، جو دوسری آنکھ ہے وہ دھیمی ہو گئی ہے، اس کی روشنی ختم پڑ گئی ہے. تو سرکار کی یہ معجزات ہیں. مل جائے گر نصیب سے کھا کے پے رسول، یارو مل جائے گر نصیب سے کھا کے پے رسول، پھر سرما کوئی آنکھ میں ڈالا نہ جائے گا. ہاں ہاں پھر سرما کوئی آنکھ میں ڈالا نہ جائے گا. حاکم کہوں گا قبر میں ہوں حضور کا، مطلب ہے حاکم کہوں گا قبر میں ہوں حضور کا. حاکم کہوں گا قبر میں ہوں حضور کا، بن اس کے دیا اور حوالہ نہ جائے گا، بن اس کے دیا اور حوالہ نہ جائے گا. بن اس کے دیا اور حوالہ نہ جائے گا، بن اس کے دیا اور حوالہ نہ جائے گا، بن اس کے دیا اور حوالہ نہ جائے گا. سدا پہاڑ ادئی سوا باغ ہے نا، دعا ہے کہ کھلیا رہے. آمین آمین. شفیق صاحب نے کمال کے باغ لائے. اللہ تعالیٰ تو سارے کھاندے رہے، آمین تو خوشبو لیندے. آمین. اللہم سرکار او صدا بہار ادئی اس باغ تے کدے خزانہ جئی نیتی یانا نیتی وہ اڈیاں گوڑے مل مل تو نے تیرے اندروں گئی نا پلیتی
सिखलावे कारने वो पंज पंज बड़े मसेते ओ बुले शाह चलियो थे चलिए ओ जिन्ना कदे कजा नहीं के ओ जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ी यारो कदे नहीं मरे दे ओ कामल बलियां दे दरियो ते आ तक ले दीवे बल दे रसूल को आवाज़ में बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनका पढ़ना और हमारा सुनना अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अभी अभी जनाब शबीर साहब ने बताया कि जिनके लिए पिछले जुमेरात को दुआ की गई थी जनाब वहीउद्दीन साहब उनका इंतकाल हो गया है। इंशाअल्लाह महफिल के इख्तिताम पर मुखलिक से उसी दुआ की जाएगी। जुल्मत में उजाला हुसैन है, चिराग अनोखा निराला हुसैन है। यजीदियों जरा संभल के आना, यजीदियों जरा संभल के आना, दीन हक का रखवाला हुसैन है। मुकाम हुसैन मैं कैसे बताऊं, मुकाम हुसैन मैं कैसे बताऊं, रसूल हक ने पाला हुसैन है, रसूल हक ने पाला हुसैन है। और जन्नत का रास्ता पूछने वालों, जन्नत का रास्ता पूछने वालों, सबसे बड़ा हवाला हुसैन है, सबसे बड़ा हवाला हुसैन है। अभी उसी हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना की सना के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद तनवीर फाजिल साहब को, वो अपने अंदाज में सरकार की सना देंगे। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल्लाह अल्लाह। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जो तमाम जहानों का रब और तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशक बेशक। तारीफ और तौसीफ इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जो समंदरों से पानियों को उठाता है, बादलों की शक्ल लेता है, करिया बकरिया कू बकू हवाओं को हुक्म देकर उनको लिए फिरता है, फिर उसी बादल को हुक्म देता है कि वो बरस जाए, फिर उसी अब्र में से कोई एक कतरा ऐसा सीप के मुंह में डालकर मोती का रूप देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तारीफ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने ईमान जैसी नेमत हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। दरूद और सलाम और सलात ज़ाते मोहम्मद जिनके वसीले से हमें रब के एक होने का पता चला। बेशक बेशक। सलात और सलाम ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिनके फैज़ान से हमें मुल्क पाकिस्तान अता हुआ। बेशक बेशक। सलात और सलाम ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिनका वास्ता लेकर जिनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने एक आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दुआ करके इल्तिजाएं करके बेशक बेशक। उनके कदमों के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुल्क अता किया। बेशतर इसके कि आज के मौजू के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अभी आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुना।
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال مجھ سے پہلے آپ جنت میں جاؤ گے. پوچھا کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اونٹنی پہ میں سوار ہوں گا اس کی رسی آپ نے تھامی ہوگی. جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو مجھے جامی کا ایک شعر یاد آ رہا. جامی فرماتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. کہتے ہیں کہ میں ترک نسب کا بندہ، مجھے اتنا عشق عطا کر دیا، جامی کو اتنا عشق عطا کر دیا کہ بندہ عشق بنا دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہو گیا کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، کہ اس راہ میں ان کی نوازشوں کی راہ میں جب وہ کرم کرتے ہیں، جب وہ فضل کرتے ہیں، تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، کہ یہ سلطان ابن سلطان ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. اس راہ میں فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، یہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ حکمرانوں کی وہ حکمرانوں کی بادشاہتی ہوتی ہے کہ جن میں سلطان ابن سلطان، ایک سلطان مر گیا اس کے بیٹے کو بنا دیا بادشاہ. وہ لائن اور ہے، یہ لائن اور ہے. ان کے کرم کی انتہا ہے، ہونے پہ آئے تو کسی پہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ اس راہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بڑا حسب اور نسب رکھنے والا ہے، اس کو نوازا جائے. بلال کو حبش سے منگوا کے اس کو نواز دیا، سلمان کو فارس سے بلایا اس کو نواز دیا. یہ تو سرکار کے نوازنے کے رنگ ہیں. تو ہمیں بھی عطا کیا، ہم پہ بھی انہوں نے اپنی رحمتوں کی، اپنے کرم کی انتہا کر بے شک بے شک. دنیا کے نقشے میں آزاد ملک ہم کو عطا کیا. فیضان گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ پاکستان. بے شک. آج ہم 68واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور جس ملک کا یوم آزادی ہم منا رہے ہیں یہ عطا ہے مدینے والے کو. بے شک سبحان اللہ. بے شک. حضرت میں ایک بات عرض کر دوں کہ زندگی اپنے رنگ سے گزر رہی ہے، اور جاتے جاتے ان راہ گزاروں میں اپنی یادیں چھوڑے جا رہے ہیں. زندگی کی جوتش کو لاکھ سمجھنے کی کوشش کرو، فال نکلوا کے اپنے مستقبل کے سمجھنے کی کوشش کر لو. استخارے کرتے رہو، مگر زندگی جو ہے اپنی کروٹیں اپنے حساب سے لیتی. نغمہ بلب صدا جوان، عمر رواں رواں دواں، نوحہ گرو فسانہ، عمر رواں رواں دواں، رقص میں ہفتہ سما، عمر رواں رواں دواں، اور وجد میں گردش جہاں، عمر رواں رواں دواں. بزم جہاں اسیر ہے گردش ماہ و سال میں، قید میں ہے کتنے فلسفی ہوش و خیرد کے جال میں. اس سے غرض نہیں اسے کون ہے کیسے حال میں، شام و سحر سے بے خبر مست ہے اپنی چال میں. دخترے بر کے بے پناہ سیلی مہر بے قرار، عمر رواں رواں دواں، عمر رواں رواں دواں. اور رہبروں کے بھیس میں کتنے ہی راہزن ملے، اہل حرم کے روپ میں بت گرو برہمن ملے، کی جو بہار پر نظر اجڑے ہوئے چمن ملے.
हारो गया पायमाल जीनत अंजुमन मिले, अहले दिलो नजर मिले, हंसता हारो नातवा, उम्रे रवा रवा दवा, उम्रे रवा रवा दवा। जिंदगी अपनी डगर पे चलती जाती है, ये रवा दवा है, इसको इससे खबर नहीं कोई काफिले से बिछड़ गया या मिल गया, इसको गुजरना है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त किसी के लिए थमता नहीं है। गर्दशे माहो साल गुजरते हुए वक्त की सारा पर अपनी दास्तानें अपने फसाने छोड़ के वक्त गुजरता जाता है। वक्त की शाहराह पे एक याद वो भी छोड़ी वक्त ने, जब हमने एक आजाद मुल्क के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआएं की। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अश्कों के नजराने पेश किए, नारा एक लगाया था, पाकिस्तान किस लिए लिया था, नारा ये लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा ये लगाया था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये पाक वतन अता किया तो उसकी अनायतों का हिसाब लगाओ, गुंबद खजरा वाले के करम का हिसाब लगाएं। जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा तो 27 रमजान मुबारक की शब थी। 27 रमजान मुबारक की शब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह तोहफा अता किया। क्या वजह है? कभी सोचा कि जो मुल्क 27 रमजान मुबारक की शब को अता हो रहा है, कोई तो बात होगी कि इतनी पाक रात में ये तोहफा अता किया। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। आओ मैं बताता हूं। कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अपने एक राजदार दोस्त से आपने फरमाया, और इस बात को सीरतुन नबी बाद विसालुन नबी की जिल्द नंबर 7 में देखा जा सकता है। पेज नंबर 182, उसका वॉल्यूम नंबर 7, सीरतुन नबी बाद विसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठा के देखें। उस किताब के सफात पे आपको ये वाकया मिलेगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक दोस्त से बड़े राजदाराना तरीके से कहते हैं, आप फरमाते हैं, मैं एक बात आपको बताता हूं, मगर मेरे जीते जी इसको किसी पे जाहिर न करना। अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके दोस्त बयान करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आपको पता है मैं इंडिया में क्यों आया था? लोग समझते हैं मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के कहने पे आया। कुछ लोग समझते हैं कि मोहम्मद अली खान लियाकत अली खान के कहने पे पाकिस्तान इंडिया में आया। ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत मैं बताता हूं कि मैं क्यों आया हूं। आप फरमाते हैं कि मैं लंदन में था, हॉस्टल में था। एक रात का वाकया है, मैं सोया हुआ था, सोते में अजीब किस्म का नूर मैंने अपने कमरे के बाहर देखा। जाग खुल गई, उठा, देखा, फिर सो गया, सोने की कोशिश कर रहा था, फिर से देखा, एक नूर की झलक है बाहर। उठा, कमरे में फिरता रहा, बात की समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। कहते हैं
پھر آ کے میں چارپائی پہ بیٹھا، وہ نور میرے سامنے جلوا کر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بات عالم رویا کی نہیں، خواب کی نہیں، حقیقت بیداری کی بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ نور اپنے سامنے جلوا کر دیکھا، سبحان اللہ نورانی شکل کو سامنے جلوا کر دیکھا، سبحان اللہ فرمایا تنگ رہ گیا. آواز آئی، فرمان جاری ہوا، I am your prophet محمد. اور یہ بات انگلش میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ بالکل اسی طرح ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ میرے ساتھ ایسے ہوا. آواز آئی، I am your prophet محمد. فرمایا I have come to ordain you to leave for India اللہ and guide Muslim there in their freedom movement. فرمایا فرمان جاری ہوا، میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آرڈر آپ کو دیتا ہوں کہ اس جگہ کو چھوڑ کر آپ انڈیا چلے جائیں اور وہاں کے مسلمان علیحدہ ملک کے لیے ایک تحریک چلا رکھی ہے انہوں نے، وہاں پہ جا کے ان کی مدد فرمائیں، آپ ان کی جا کے مدد کریں. فائنلی یو ول emerge successful انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے، سبحان اللہ you will emerge successful انشاءاللہ. آخر کار فتح اب سب لوگوں کی، مسلمانوں کی ہوگی، گھبرانا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اب لندن کو چھوڑ کے انڈیا چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کی جہاں جا کے وہاں پہ رہنمائی فرمائیں جو اپنے آزاد ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سبحان فتح آپ کی ہوگی، گھبرانا نہیں ہے. قائد اعظم نے دست بست عرض کی، تھینک یو مائی پروفٹ. اتنی بات ہوئی، وہ نور کا حالہ. سبحان اللہ یہ وجہ تھی قائد اعظم محمد علی جناح لندن کو چھوڑ کے انڈیا آ گئے اور آ کے اس آزاد ملک کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی. نامزد کہاں سے ہوئے؟ لندن مدینے والے نے نامزد کیا. سبحان اللہ جاؤ ایک ملک چاہیے جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو، جہاں پہ نعتوں کے گیت گاتے جائیں، سبحان اللہ جہاں پہ عشق والے اپنے عشق کی مستیاں لٹائیں گے، میرے دین پہ قربان ہونے والے پیدا ہوں گے. جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ہم نے ملک لیا اللہ کا نام لے کر، سبحان لا الہ الا اللہ مقصد بیان کر کے لیا، پھر گئے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا. ملک لیا تھا کہ مولا تیرے نظام کے مطابق ہم زندگیاں بسر کریں، اپنی زندگیوں کو نگاہ میں لاؤ. سوچو کہ جس نعرے کو لگا کے ہم نے ملک حاصل کیا تھا، اپنی زندگی کو انہی پیرایوں پہ چل کے گزار رہے ہیں. کیا ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزر رہی ہیں؟ کون سی برائی ہے جو اس قوم میں نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ. کون سا عمل ہے وہ پہلی قوموں کا پورا پیکیج آپ اپنی قوم میں دیکھ سکتے ہیں. ایک ایک قوم میں ایک ایک برائی ہوتی تھی، پہلے تباہ و برباد کر دی گئی. ایک قوم کم تولتی تھی، برباد کر دی گئی. کہ آپ کی قوم میں وہ نہیں ہے. قوم جھوٹ بولتی تھی، تباہ کر دی گئی. کیا وہ سب کچھ نہیں ہے؟ پورا پیکیج قوموں کا پورے کا پورا ہماری قوم نے خود میں انسٹال کر رکھا ہے.
نگاہ اٹھا کے دیکھو، اور اس پہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ ہم پہ حکمران ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں، ہم پہ ایسے حکمرانوں کو اس نے مسلط کر دیا ہے جن کی سوچیں فرعون اور نمرودوں سے بڑھ کر، ہم پہ ایسے راہزن رہبر بن گئے ہیں۔ عذاب کی شکلیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ عذاب ہے کہ ایسے راہبر ہم پہ مسلط ہو جائیں جن میں خصوصیات ساری راہزنوں والی ہیں، جو اپنے دسترخوان پہ بیٹھے رنگا رنگ کے کھانے لگے ہو مگر ان کو خیال تک نہ آئے کہ پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا بھی ہے۔ ایسے حکمران مسلط کیے گئے جو دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے سجائے بیٹھے ہیں مگر ان کو خیال تک نہیں ہے کہ کتنی مائیں ایسی ہوں گی کہ بھوک کی وجہ سے جن کی چھاتیاں خشک ہیں اپنے بیٹوں کے، اپنی اولاد کے منہ میں دودھ کا قطرہ تک نہیں چپکا سکتے، ضمیر مردہ ہو گئے۔ ایسے حکمرانوں کو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط کیا گیا، ایسے حکمرانوں کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ 68 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، ایسے حکمران آپ پہ آئے جو حریر و کم خواب کے لباس پہن کے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں مگر ان کو اتنا یاد نہیں رہتا کہ اسی قوم کے افراد ننگے بدن برہنہ پا سڑکوں پہ پتھر توڑ رہے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ ایسے حکمرانوں کو ہم پہ مسلط کیا گیا جو نعیم و لذائذ کھاتے ہیں، نعمتیں تو کھاتے ہیں، ان کو خیال تک نہیں گزرتا کہ اس جفاکش پہ کیا گزرتی ہوگی، اس مزدور پر، اس کسان پر، اس ہاری پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس کی ہاتھوں کی محنت کو ہم کھا رہے ہیں، جس کی محنت کی ہوئی، جس نے کھیتوں میں راتوں کو اٹھ کے پانی لگایا ہے، جس نے سورج کی گرمی میں جلستے ہوئے ہل جوتا ہے، کیا اس کے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ احساس مٹ گیا۔ مدینے میں ایک بار کہتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب تک غلے کا بندوبست نہیں ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ مصر میں گورنر کو کہا، عمر بن عاص تھے گورنر، ان کو کہا وہاں سے غلہ بھیجو، یہ صورتحال ہو گئی ہے، قربان جاؤں ان جانثاروں پر۔ انہوں نے وہاں سے عرض کی حضرت میں اتنا غلہ بھیج دوں گا کہ جو اونٹ غلہ لے کے آئیں گے اس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، آخری بست میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے جانثار درویش صرف لوگ۔ جب ملک پہ ایسے حالات آئے، ایک اسلامی ملک جسے اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، جب ایسے ملک پر جس میں نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے تھا، ہر فیصلے کو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے تھا، منافقوں کے حق میں ترازو چلے گئے۔ انصاف کرنے والے جب اپنی مرضی سے انصاف کرنے لگے، اپنی مرضی کی گولیاں لگانے لگے، ظلم جبر کا جب دورہ ہو گیا، اللہ کے ایک درویش نے آواز لگائی، ایک صوفی منش انسان جس نے اس قوم کے درد کو محسوس کیا،
جس نے عقابی نگاہ سے دور اندیشی سے پورے حالات کا جائزہ لیا، ان لٹیروں کو، ان کھانے والوں کو جنہوں نے اس ملک کو کھا کے کنگال کر دیا، اس کی روح تڑپی، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، قوم کے درد کو محسوس کیا، قوم کی آہوزاری کو محسوس کیا، قوم کی بیچارگی کو محسوس کیا، میدان میں اتر آیا۔ اس درویش صفت، اس صوفی منش انسان کو دنیا والے طاہر القادری کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، قوم کے ان نفرات کو کہ جن کی 33 برس اس نے تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے، ایسے ہی نوجوانوں کو، ایسے ہی بوڑھوں کو ساتھ لے کر اس وقت اسلام آباد کی طرف شاہراہوں پر رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی نیت اگر صاف ہے تو اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کہ جو اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے سڑکوں میں نکل آیا ہے، جس نے نہ گولی کی پرواہ کی ہے، نہ خنجر کی پرواہ کی ہے، نہ چھری کی پرواہ کی ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر وقت کے ظالم لوگوں کے سامنے خود کو سینہ سپر کر دیا ہے۔ اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے فرد کی کہ جو قوم کے درد کو محسوس کرتا ہوا اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ 33 برس تک اس نے اپنے کارکنوں کی تربیت کی ہے، ان کو نعتوں کے ترانے سنائے ہیں، راتوں کو جگا کر تہجد کے لیے سجادہ عبادت میں کھڑا کیا ہے۔ اس نے نوجوانوں کے ضمیروں سے ہر قسم کی گندگی کو اور پلیدی کو صاف کیا ہے، ہر طرح کی جڑی بوٹیاں جو ضمیر کے اندر انسان کو نقصان دے سکتی ہے، 33 برس کی محنتیں شاکا کر کے ان کو ختم کیا ہے۔ اپنی تربیت پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو پتا ہے میں نے کس طرح سے اپنے جانثاروں کو تیار کیا ہے، توکل اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھتے ہوئے، بھروسہ گنبد خضرا والے پہ رکھتے ہوئے آج وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہو گیا۔ کل کا وقت کیا سورج دکھائے، خدا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے ہوئے اپنے مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے، اور وہ وقت جلد آئے کہ جب جس خواب کو اس نے دیکھا ہے اس کی تعبیر ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہیں مدت میں ساقی بیچتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بیچتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ کیا بات، اس بگڑے ہوئے میخانے کے دستور کو درست کرنے کے لیے انشاءاللہ اس نے قدم بڑھا دیا ہے۔ ہمارا مقصد اس کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں کہ جب کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی تاریخ ہو، کوئی تحریک ہو، جب بھی کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوا جاتا ہے، سب سے پہلا جو کام کرنا پڑتا ہے فریڈم آف تھاٹس، اس کو گروی رکھنا پڑتا ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، کہنے کی آزادی کو، سوچنے کے خیال کو جب تک آپ گروی نہ رکھیں تب تک
آپ ایک سچے کارکن گنے نہیں جاتے. فیصلہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں. جب ہم اس تحریک کے ساتھ چل دیے، اس کارواں کا رکن بن گئے، اب اپنے فریڈم آف تھاٹس کو گروی رکھ دو، اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو گروی رکھ دو، کیونکہ ہم سے زیادہ سوچنے والا اس کا ذہن ہے. بے شک. حضرت بلخ کا بادشاہ تھا، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم سے زیادہ دور اندیش ہے وہ شخص، یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. بلخ کا بادشاہ تھا تو کسی درویش کے پاس ملنے کے لیے چلا گیا. اب سامنے وہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. تو درویشوں نے آدم سے کہا کہ ان کی خدمت کے لیے لاؤ، کچھ لے کے آؤ. سیبوں سے بھرا ہوا ٹرے آپ کے سامنے آ گیا. اور بڑی غور طلب بات، جب اس سیبوں سے بھرے ہوئے ٹرے کو بادشاہ کے سامنے رکھا، ایک سیب کو دیکھ کر، ایک سیب پہ نظریں جما کر بادشاہ سوچنے لگا، یہ اگر شخص نظر والا ہوا، نگاہ والا ہوا تو مجھے یہ سیب اٹھا کے دے گا. اب جب بھی آپ ولی کسی کے پاس جائیں، اپنی سمجھ، اپنی عقل اس کی درگاہ سے باہر رکھ کے جائیں. بے شک. کیوں؟ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں. جب بھی کسی درویش کے پاس جائیں، درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی عقلوں کو، اپنی سمجھوں کو، اپنی دانائیوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے فہم کو، فراست کو اس کی دہلیز سے باہر رکھ کے جایا کرے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ فراست والے بے شک. بے ہیں. شک. اب بادشاہ نے جب یہ سوچا تو اللہ کے ولی فرمانے لگے، کہنے لگے میں ایک بار میلے پہ گیا تھا. بات سننے والے فرمانے لگے میں ایک بار میلے پہ گیا تھا تو ایک تماشا کرنے والے نے مجمع لگا رکھا تھا، مداری تھا کوئی، اس نے مجمع لگا رکھا تھا. تو اس کے پاس ایک بیل تھا. اب اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس بیل کی آنکھیں باندھ دوں گا، مجمع میں سے کہیں سے بھی کوئی فرد میرے پاس آئے، میرا رومال لے جائے اور جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، بندی آنکھوں سے میرا بیل اس کے پاس جائے گا، اس کے پاس کھڑا ہوگا جس کے پاس میرا رومال ہے. جب یہ بیل اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے، وہ رومال اس کے سین پہ باندھ دے گا. بڑی دور سے ایک بندہ نکلا، بڑی دور سے، بڑے مجمع میں سے پیچھے سے آیا، رومال لے گیا، بیل کی آنکھیں بندی ہوئی تھی، اس نے چھوڑا، بیل اس کے پاس جا کے رکا، پورے مجمع میں سے ایک ایک آدمی کو چیک کرتا 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 دیکھتا، اس بندے کے پاس جا کے رک گیا اور اس نے وہ رومال اس سے لے لیا. آپ فرمانے لگے بادشاہ سلامت آئے میرے پاس ہوں. اور سوچا کیا ہے آپ نے، یہ کام تو آج کے حیوان بھی کر رہے ہیں. جو آزمائش تو نے میرے لیے رکھی ہے، جو آزمائش اور جو کسوٹی مجھے سچ جاننے کے لیے، سمجھ والا جاننے کے لیے تو نے رکھی ہے، یہ تو میں نے دیکھا ہے آج کل کے حیوان کرتے ہیں. یہ شعر ہے تیرے والا. تو وہ جو نکلا ہے وہ ہم سے زیادہ فہم والا اور فراست والا ہے. اس لیے ہمیں زیادہ سوچ کے اپنے دماغ پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ حالات اس وقت تک نہیں سدھریں گے جب تک کوئی اللہ کا درویش آپ کے ملک میں حاکم بن کے نہ آئے. غور کرو، اتنا بڑا ہندوستان ہوتا تھا، ہمارے ہاں تو پاکستان، وہ بھی آدھا ہم لٹا بیٹھے ہیں، آدھا لٹا بیٹھے ہیں، آدھا ہمارے پاس ہے، اس پہ ہی کچھ ہمارا نظام صحیح نہیں چلتا. کیوں؟ اور وہ بھی تو مسلمان تھے کہ جو جب
हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था और वो हुकूमत किया करते थे और बहुत अच्छी हुकूमत होती थी। क्यों? सोचने वाली बात है, क्यों? उनमें क्या खसूसियात थी, क्या खूबियां थी? मैं बताऊं क्या खसूसियात थी। अल्तमश था ना, जो अल्तमश हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुरीद था। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह भी हजरत बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद थे। ये दोनों पीर भाई थे। तो बहुत बड़ी सल्तनत, हिंदुस्तान बहुत बड़ी सल्तनत। तो एक बाबा फरीद फरमाते हैं कि एक दिन अल्तमश मेरे पास आया और मेरी टांगों से लिपट कर रोने लगा। रोए जा, बादशाह है और एक दरवेश के कदमों को थाम के रो रहा हूं। मैंने पूछा अल्तमश क्यों रोते हो? रोए जा अर्ज करने लगा, हजरत देखे अल्लाह ने कितना नवाजा है, कितनी बड़ी सल्तनत, पता नहीं आखिरत में क्या हाल होगा मेरा, बख्शा भी जाऊंगा कि नहीं। उनकी सोच ये थी। और दरवेशों को मानने वाला शख्स था, कदर करने वाला शख्स था। हजरत बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका राज उनके पीर ने फाश किया। जाते किसी को पता ना चलता कि अल्तमश की रियाजत कितनी है, जोध कितना है, मुजाहिदा कितना है, किसी को पता ना चलता। लोग कहते हैं ये बादशाह है, बादशाह जैसे दूसरे बादशाह होते हैं। तो जाते हुए बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से चले हैं तो सारे मुरीदों को इकट्ठा करके फरमाया, मेरा जनाजा तुम में से कोई ना पढ़ाए, वो शख्स पढ़ाए जिसकी कभी जमात की तकबीर उला ना गई हो, तकबीर उला ना कज़ा हुई हो, जिसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद ना कज़ा की हो, वो शख्स पढ़ाए। और वो शख्स मेरा जनाजा पढ़ाए। तीसरी सिफ्त उसमें ये होनी चाहिए कि कभी उसने असर की पहली 4 सुनते भी ना छोड़ी। दरवेश सोचने लगे, हजरत ऐसा बंदा कहां से आएगा, तकबीर उला कभी ना कभी रह ही जाती है, तहज्जुद जाग आई ना आई, और जो असर की सुनते हैं वो तो अक्सर आप मैंने भी देखा। फरमाया हजरत ऐसा बंदा कहां से आएगा? सुभान अल्लाह। आपने फरमाया आएगा, अल्लाह आएगा। अब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा लिया, लोगों ने जनाजा रखा हुआ, इंतजार कर रहे हैं कि हजरत साहब ने जिन सवात का बंदा बताया था आया नहीं अभी तक। तो ऐसे में जब जनाजा रखा था तो अल्तमश मुसल्ले पे खड़ा था। और जनाजा पढ़ाने के बाद अल्तमश के ये अल्फाज तारीख में रकम की। अल्तमश ने कहा था, कुर्बान जाऊं मैं इस मर्दे कलंदर की निगाह पर, कुर्बान जाऊं मैं इस मर्दे कलंदर की निगाह पर, जाते जाते मेरा राज फाश कर दिया। हजरत जब ऐसा दरवेश मुयस्सर आ जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मुल्क दिया है, इंशाअल्लाह हालात सही होने हैं, वो वक्त आना है, हमने देखना है, आपने देखना है, हम न देखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी इस मुल्क पे बहार आनी, क्योंकि ये गुम्मद हजरा का फैजान है। और इस पे निगाह रखने वाले वो खुद है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हिफाजत करने वाले हैं मेरे मुल्क, आपके मुल्क की। अजब तारीकियां छाई हुई है रूह आलम पर, ये तारीकियां हैं छटने वाली है, तो ये छट जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो वक्त जल्द से जल्द ला मशवरा कुर्बान मेरा दानिश को, क़यामे मुस्तफ़ा समझो नज़ामे मुस्तफ़ा, जब उनके बताए हुए तरीके को हम अपना लेंगे, अपनी जिंदगियों को उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलाना शुरू कर देगी, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं रहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस मुल्क पर अपनी रहमतों के, अपने करम के साए फरमाएगी। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वतन को ता क़यामत कायम दायम रखे, और हर उस शख्स की मदद फरमाए
जो नेक नीयत होकर इस मुल्क का साथ दे रहा है। आमीन। हुक्मरानों की नीयत का बड़ा फर्क पड़ता है। और आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुक्मरानों की नीयत का बड़ा फर्क पड़ता है। नुशेरवा कहीं रास्ता भूल गया था और किसी को पता नहीं था कि ये बादशाह है। अपने साथ एक वजीर था और नुशेरवा रास्ता भूल गया। एक अनारों के बाग में जाके ठहरा, प्यास लग गई तो एक जगह पे गया, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे और एक उसकी बेटी थी। अनारों को देखा तो बूढ़े से फरमाने लगा अनारों का रस पिलाओ। उसको नहीं पता बादशाह कौन है कौन। उसने कहा मुसाफिर है, भटका हुआ है, जंगल में रास्ता भूल गया। उसने बेटी को कहा बेटी मेहमान है, इनकी खिदमत में अनार का रस पेश करो। उसने उनके सामने गिलास रखे, 2 अनार उतारे और जब निचोड़ा तो एक एक अनार से एक एक गिलास भर गया, पेश कर दिया। बैठे रहे। जब बुजुर्ग चले गए, वो लड़की चली गई, अपने काम काज में मसरूफ होगी। वजीर को कहने लगा इतना फल आता है इन पे, इनकी प्रॉफिट बहुत होगी, इन पे टैक्स होना चाहिए। नशेरवा कहता है वजीर से, ये हुक्मरानों की सोच का बड़ा फर्क पड़ता है आपके मुल्क के हालात पर। वो जो पहले थे होते अमीर थे मगर खादम होते थे काम के। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सोते नहीं थे रात को। किसी ने पूछा हजरत सोते नहीं? आपने फरमाया दिन को सोऊं तो रियाया का हर्ज होता है, रात को सोऊं अपने रब की बारगाह से उसका हर्ज होता है। कैसे गवारा करना, ना रियाया का नुकसान गवारा कर सकता हूँ, ना मैं उसकी बारगाह में खुद को गिरा सकता हूँ। जागते रहते थे, बहुत कम सोते थे। क्यों? हुक्मरानों की सोच का अवाम के हालात पे, मुल्क पे हालात पे असर होता है। उसने कहा इन पे टैक्स होना चाहिए, बहुत प्रॉफिट होती है। बैठा रहा, जाने लगा, इजाज़त दो। बुजुर्गों ने कहा बैठो। उसने कहा बैठना क्या है, एक एक गिलास और पिला दो, फिर चलते हैं, रास्ता लेते हैं। उसने बेटी को कहा बेटी एक एक गिलास और दो। उस लड़की ने उनके सामने गिलास रखे और अनार उतारा। उसी साइज के अनार थे 2। जब निचोड़े तो गिलास आधा हुआ। एक एक और उतारा, 2 गिलास से। वो गिलास जो पहले 1 अनार से बना था अभी 2 अनार से बना। सामने बैठा देख रहा है। उसने बुलाया, उसने कहा बेटी एक बात बताओ, पहले तुमने उसी साइज का एक अनार उतारा, गिलास भर गया, अभी 1 गिलास के लिए 2 अनार चाहिए, क्या वजह होगी? उस लड़की ने जवाब दिया जो हमारा हुक्मरान है, जब मैंने पहले अनार से रस निकाला तो उसकी नीयत बड़ी साफ है। अब जितनी देर आप बैठे हैं यहाँ पे, इतनी देर में हमारे हुक्मरान की नीयत में फतूर आ गया, और जब फतूर आया उसका असर ये हमारे फल पे पड़ा है और ये रस सुखा गया। उसके नीयत के बदलने से, उसके नीयत में फतूर आने से हमारे फलों पे उसका असर पड़ा है। हुक्मरान की नीयत का फलों पे असर होता है, तो रस सुखा गए। ये वजह। बैठे बैठे उसने तौबा की थी। उसने कहा जो सोचा मौला माफ कर दे, ये टैक्स वैक्स नहीं लगा। तो हजरत अल्लाह करे कि हमें कोई साफ नीयत वाला बंदा मिले, दरवेश में नशल्ला भेजना है उसने, और हमारी जिंदगियों में फिर से बाहर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेरी हिफाजत फरमाए, हमारे घर वालों की, पूरे मुल्क की, पूरे उम्मत मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हिश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ कहा गया, इसमें अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो अपनी कर्म के सदके उसको माफ़ फरमा, आमीन। गलतियों से दरगुजर फरमा, आमीन। और सलाह करते। ऐ बारी अल्लाह, हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ नातों के नजराने पेश किए हैं, हम तो सना हो तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہو گزرے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین اللہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین اللہم کربلا کے شہیدوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ خاص الخاص حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو اس دنیا سے چلی گئی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین اللہم اور یہ اصحاب جو اس دنیا سے چلے گئے امیر حسین چشتی صاحب، خضر حیات صاحب اور غلام محی الدین صاحب ان کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ان کے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما کر ان کی قبروں کو بقائے نور فرما دے۔ حشر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ جو حیات ہے جو اس دنیا سے چلا گیا سب پہ اپنی کرم اور رحمت کی چادر کو آمین اللہم یا بار الہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات کو درست فرمائے۔ اے بار الہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ ملک تیری عطا کی ہوئی چیز ہے، بے شک تیری رحمتوں کے صدقے میں یہ تحفہ ہم کو ملا ہے۔ اے بار الہ اس ملک کو اغیار کی گندی نگاہوں سے بچا۔ اے بار الہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کے کرم کے سائے کر دے۔ یا بار الہ عوام کو خوشحال کر دے، آمین۔ عوام پر اپنی خوشحالیوں کے دروازے اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے بار الہ جو اس دیار غیر میں آ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے ماؤں بہنوں کے لیے رزق کما رہے ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین اللہم ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اے بار الہ اس دنیا میں ہر مجبور اور بے کس کی آپ مدد فرمائے۔ ہسپتالوں میں جتنے لوگ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اہل محفل جو اس جہاں پہ بیٹھے ہیں سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ ان کے رشتہ دار تعلق والے جتنے اس دنیا سے جا چکے سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ غزہ میں جو مسلمان شہید ہوئے اور اغیار کے ظلم کا شکار ہوئے بار الہ ان کی روحوں کو بھی یہ ثواب پیش کرتے ہیں، ان کی بخشش فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، آزادی کا سورج فلسطین کے رہنے والے بھی دیکھیں اور ان پہ بھی اپنی رحمتوں کے اپنے کرم کے سائے فرما دیجیے۔ بچوں کو وہاں پہ جو عورتیں ہیں بچے ہیں جو مرد وہاں پہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مولا الہ ان پہ اپنا کرم فرمائے، زندگی کو خوشحال فرمائے۔ مسلمان جہاں جہاں مجبور و بے کس ہے سب کی مدد فرمائے، ان پہ اپنا کرم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔